سبھی سامعین کو سلطانہ عزیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی پیارا موضوع لے کر حاضر ہوں، اور وہ ہے میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ سامعین، اکثر محبت خوبصورتی پر ہوتی ہے، تو اللہ نے اگر سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور سب سے زیادہ اگر حسن دیا ہے تو وہ کس کو دیا؟ بے شک میرے پیارے اللہ نے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو وہ ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے تاجدار، ہم آسیوں کے مددگار، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر ایک بڑا ہی پیارا سا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جسے سن کر ایمان تازہ ہوگا اور دلوں میں اور محبت پروان چڑھے گی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ٹہل رہے تھے، ایک قافلہ دیکھا جس نے اونٹوں کا میلہ لگا رکھا تھا۔ ہمارے حضور کو اس میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا۔ حضور اونٹ والے کے قریب گئے اور کہا کہ کیا یہ اونٹ مجھے دو گے؟ جب اس اونٹ والے کی نظر حضور کے چہرے مبارک پر پڑی تو وہ جیسے کھو سا گیا اور کہا ہاں دوں گا۔ حضور نے اونٹ لے لیا اور کہا اچھا، میں اس کی قیمت بھیجتا ہوں۔ حضور اونٹ لے کر جا رہے ہیں اور اب وہ اونٹ والا بالکل گم سم سا کھڑا حضور کو دیکھ رہا ہے۔ حضور جا رہے ہیں، جہاں تک اس کی نظر حضور پر تھی وہ جیسے کہ کھو سا گیا اور حضور کے جلوے سے اپنی نگاہوں کو ہٹا نہ سکا۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، بہت دور چلے گئے، مانو اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے غلاموں سے کہا وہ کون تھے جو ہمارے اونٹ لے گئے؟ کیا تم لوگ انہیں پہچانتے ہو؟ پہلا بولا میں تو پوچھ ہی نہیں سکا، ان کے حسن میں وہ جادو تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے کہا کیا بتاؤں، ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ میں کھو سا گیا اور میں بھی پوچھ نہیں سکا کہ وہ کون ہیں، کہاں مکان ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو تیسرا بولا کیا بتاؤں، جب وہ گفتگو کرتے تھے مانو پھول جھڑتے تھے، میں بھی پوچھ نہ سکا۔ وہ سردار بولا کہ کسی نے پوچھا بھی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، کوئی ضامن بھی نہیں ہے، اور اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ تو گویا حسن کا جادو دکھا کر اتنا قیمتی اونٹ لے گئے۔ اتنا سننا تھا کہ سردار کی بیوی جو خیمے میں بیٹھی تھی، اس نے پردہ ہٹایا اور پردے سے جھانک کر اس نے کہا خبردار، ان کے بارے میں ایسے الفاظ نہ بولنا۔ تو سردار نے کہا اچھا اچھا، تو جانتی ہے، تو پہچانتی ہے، ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا۔ تو سوداگر کی بیوی بولتی ہے کہ میں بھی نہیں جانتی، میں بھی نہیں پہچانتی، لیکن ہاں جب وہ آئے تھے اور اونٹ خرید رہے تھے تو میں نے پردے سے جھانک کر اس کا پیارا سا مکھڑا دیکھا تھا۔ جس کا مکھڑا اتنا پیارا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، جس کی آواز اتنی اچھی ہے، جس کے چہرے پر اتنا نور ہے، وہ کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور کے غلام آ گئے اور اپنے ساتھ کچھ کھجور لائے اور کھجور دیا اور کہا کہ یہ حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجا ہے اور یہ اونٹ کی قیمت ہے، لے لو۔ جیسے ہی اس نے اونٹ کی قیمت دی اور کھجور دیا تو قبیلے کا جو سردار تھا تو اس نے کہا کہ ہم تو خود ہی بک گئے، ہم تو خود ہی بک گئے، یہ قیمت رہنے دو اور ہمیں اس نور والے کے پاس لے چلو۔ سب گئے، پورا قبیلہ ساتھ میں گیا اور جتنے تھے سب مسلمان ہو گئے۔ سب نے حضور کے دست مبارک پر
کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اگر لوگ حسن پر پیار کرتے ہیں تو ہمارے نبی سے زیادہ حسین کون ہوگا؟ ایک صحابیہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے شوق ہوا کہ حضور کی زیارت کروں۔ اپنے والد کے ساتھ حضور کی زیارت کو گئی۔ حضور کہیں جانے کی تیاری میں تھے اور اونٹ پر سوار تھے، تو جب وہ وہاں پر پہنچی تو کہتی ہیں کہ میں چہرے کی تاب نہ لا سکی اور میری نظریں جھکی ہی رہی اور میں اپنی نظروں سے حضور کا چہرہ مبارک تو نہ دیکھ سکی، لیکن میری نظریں حضور کے قدموں پر رک گئیں اور میری نظریں حضور کے قدموں کو دیکھنے لگیں۔ حضور کے قدم مبارک میں جو انگوٹھے کے بعد والی انگلی وہ ساری انگلیوں سے بڑی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین کہ فرماتی ہیں کہ آج ایک عرصہ گزر گیا ہے مگر اب بھی وہ حسن آنکھوں سے جاتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی سے پیار نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو کثرت سے ذکر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، میلاد کی محفل سجاتا ہے۔ حسن پر ایک بات اور یاد آئی کہ کسی نے دیکھا مجنوں کو ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولا اپنے محبوب کا نام لکھ کر دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ میرے دلوں کو تسکین ملتا ہے جب میں اپنے محبوب کا نام لکھتا ہوں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا کا نام لکھ کر تسکین دیتا ہے، تو کیا ہم امت کو نبی کا نام لے کر تسکین نہیں مل سکتا؟ بے شک ملتا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اگر محبت کریں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اپنی زندگی کا ہر حصہ حضور کی محبت میں گزارے، جو یہاں بھی اور وہاں بھی ہر مشکل میں کام آنے والے، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے اور اللہ سے ہماری سفارش کرنے والے دونوں جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔